بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا لاہیہ عمل اور ان کا طریقہ کار دونوں الگ الگ، قسط نمبر 11۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بریلوی حضرات نے جو کچے بلکہ سڑے ہوئے مال سے تکفیر سازی کے ناکام اور نامراد کارخانے ہندوستان اور پاکستان میں کھولے ہیں، پھر ان کی تکفیر سازی کے انتہائی منفی اور گھناؤنے اثرات یورپ اور امریکہ کی طرف بھی منتقل ہو گئے ہیں۔ اس سے پوری ملت اسلامیہ کا مشترکہ مفاد مشترکہ طور پر اتنا نقصان ہوا ہے کہ اس کی تلافی ممکن نہیں۔ غیروں نے ان چیزوں کا خوب فائدہ اٹھایا ہے اور اٹھا رہے ہیں۔ غیر سے مراد ہے غیر مسلم طاقتیں۔ خود مسلم ملکوں میں نہ اسلام اور نہ اس کے شعائر محفوظ ہیں، اور نہ خود اہل اسلام محفوظ ہیں۔ ناموس ختم رسالت پر آئے دن حملے ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو مسلمانوں ہی کے ذریعے سے صفحہ ہستی سے مٹانے کی عالمی سازشیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اتحادی قوت پارہ پارہ ہو چکی ہے، اور خود اہل اسلام فروعی مسائل میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں، اور جو حضرات خاموشی کے ساتھ علم کا، دین کا، دعوت کا، اصلاح کا تحریراً یا تقریراً، افتاً قضاءً، مدارس میں، جامعات میں، مساجد میں اور خانقاہوں میں کام کر رہے ہیں، اشاعت علم کا، دفاع دین کا اور حفاظت اسلام کا کام اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ساری دنیا میں کروڑوں مسلمان ان کے ساتھ الحمدللہ وابستہ ہیں، اور اتنی ہی تعداد میں لوگوں کو اسلام کی، ایمان کی، علم کی، عمل کی اور تقوی کی توفیق مل رہی ہے۔ ایسے حضرات کو یہ چند منچلے اور سرفرے جو علم سے، عمل سے اور اخلاص سے آری ہیں، مٹھی بھر علماء نما جہلا، بھیڑ نما بھیڑیا، رات دن کافر 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 قرار دے کر صہیونی اور سامراجی اور اسلام دشمن قوتوں کو تقویت دے کر شیطان کو راضی کر رہے ہیں اور رحمان کو ناراض کر رہے ہیں۔ فوا اسفا، اس عمومی تکفیر بازی کا جہاں یہ برا اثر پڑا، وہاں اس اہل اسلام کو کافر قرار دینے والی جماعت یعنی جماعت مکفرہ کو بھی اس کا ازحد نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یعنی خود بریلوی حضرات کو، چاہے وہ اس کا اظہار کسی اور کے سامنے نہ کر سکیں۔ مثلاً اس مخصوص مکتب فکر کی چھوٹی اور بڑی تنظیمیں بلا مبالغہ سینکڑوں میں ہوں گی، اور ہر بڑی تنظیم کا بانی و محتمم کوئی نہ کوئی ان کا مشہور عالم ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اس شہرت یافتہ عالم اور اس کی تنظیم کے ساتھ لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ذیلی اور چھوٹی جماعتوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، مگر تکفیری ذہن نے مجموعی طور پر پورے بریلوی مکتب فکر کو جس سخت ترین آزمائش میں نہیں بلکہ بدترین سزا اور المناک دردناک عذاب میں مبتلا کیا ہے، وہ از حد عبرتناک بھی، افسوسناک بھی اور حیرت انگیز بھی ہے۔ ذرا اختصار کے ساتھ سنیے صرف بڑوں کے چند نام۔ پڑوسی ملک میں جناب پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، جناب ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب، جناب پروفیسر سعید اسعد صاحب، جناب مولانا خادم حسین الرضوی صاحب، مولانا ثاقب مصطفی رضوی صاحب، مولانا محمد الیاس قادری صاحب، مولانا سید عرفان احمد شاہ صاحب،
مولانا مفتی محمد حنیف صاحب قریشی، مولانا کوکب النورانی صاحب اور مولانا پیر سید محمد اجمل شاہ صاحب قادری رضوی۔ ہاں، مولانا الیاس صاحب قادری اور مولانا ثاقب صاحب مصطفائی کا قدرے، زیادہ نہیں، قدرے کم بھی نہیں، قدرے استثناء کر کے باقی سارے حضرات کھلم کھلا برسر ممبر اپنے ہی لوگوں کے درمیان، اپنے ہی مکتب فکر کے ان شہرت یافتہ لوگوں کے خلاف گالیوں سے، الزام تراشیوں سے، گندے القاب سے، کفر اور ارتداد کے فتووں سے، رافضیت و ناصبیت کی تہمتوں سے زر خرید ہونے سے اور دیگر ناقابل بیان لفظوں سے ایک دوسرے کو خوب کوستے رہتے ہیں۔ ان کی یہ خانہ جنگی ہمیں اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ سنیں گے تو تعجب ہوگا، مگر مجھے پہلے ہی دن سے کوئی تعجب نہیں ہوا ہے، کیونکہ علماء دیوبند کے نام ان کے بڑوں نے جو گالیوں کی اور بد زبانی کی ایک لمبی فہرست مرتب کی ہے، دیکھے الصوارم الہندیہ، اس سے تو اردو ادب میں ان کی گالیوں اور بد زبانیوں سے کافی اضافہ ہوا ہے۔ ویسے ان کی ساری کتابیں ایسی ہی گندی گالیوں اور نازیبہ کلام سے بھری ہوئی ہیں، لیکن اکثر چند ایک کتابیں شاہی کلید کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے شاید گالیاں دینے میں وہ مرزا غلام احمد قادیانی سے آگے تو نہیں، مگر اس سے کسی طرح پیچھے بھی نہیں ہے۔ بطور نمونہ مولانا خادم حسین صاحب رضوی کی کوئی تقریر کہیں اگر مل جائے گی تو آپ کو اس کا یقین آئے گا، جو وہ خاص طور پر طاہر القادری صاحب اور حنیف صاحب قریشی کے بارے میں اپنی زبان استعمال کرتے ہیں۔ یہ حضرت اللہ جل مجدہ کی طرف سے ان پر ایک مار ہے، مگر اس طبقے کو اس کا احساس نہیں ہے، اور احساس ضیاء کا نہ ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ اکابر علماء دیوبند کی روحیں ان سے دنیا میں ہی اس کا انتقام لے رہی ہیں، اور آخرت کا حساب و کتاب سو وہ الگ ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ہم تو اور ہماری طرح بے شمار لوگ دکھی تو ہوتے ہی ہیں۔ اب معلوم نہیں اس کے پیچھے کیا ربانی راز اور خدائی بھید ہوگا۔ پھر ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ قسط نمبر 12 میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔